کٹ جاتی ہے غاروں میں غیروں سے، مگر کسی غیر کو بستر رسالت پہ سلایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب لوں گا علامہ سید حیدر علی جعفری صاحب کو، گزیر منبر ہو کر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بواضح اعلان صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات سامعین محترم و حاضرین فرش قضا، موضوع سخن مودت اور محبت چل رہا تھا۔ جو کل کی مجلس میں موجود تھے وہ تو تھے، جو نہیں ان کے لیے تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ کہ عرض خدمت یہ کیا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے، اپنے پیارے اور میٹھے محمد سے ارشاد فرما رہا ہے کہ قل، اے حبیب کہہ دے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر کوئی سوال ہے تو یہی ہے کہ میرے قربا، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے نرم اور بہترین بستر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر فرش عزا کی سخت دریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت حسین پر میں نے دلیل دی کہ یہ جو مجالس ہیں، یہ جو عزاداری ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے یہ عرض کیا، معجزہ کیسے ہے جی؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو بندہ مر جائے اور اسے عرصہ گزر جائے مرے ہوئے، لوگ اس کے غم میں روتے نہیں،
ایسا ہی ہے. ماں کا جوان بیٹا مر گیا، پہلے دن غش کھا رہی ہے، دوسرے دن ڈھائی مار مار کے رو رہی ہے، تیسرے دن اس کی جو رونا ہے اس کی آواز دھیمی ہو گئی ہے، پھر اسی طرح 10واں آ گیا، 40واں آ گیا، آخر کار وہ رونا سسکیوں میں بدل گیا. پھر جب سالانہ اس کا ختم ہوا، برسی کا اہتمام کیا گیا، تو اس وقت صرف رہ گئی ٹھنڈی سانسیں. ہائے میرا بیٹا تھا، ہائے میرا ایک بیٹا تھا. سال کے بعد 10 سال گزر گئے، ماں کو یاد نہیں میرا کوئی بیٹا بھی تھا، مرا بھی تھا، میں اس پر روئی بھی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے پر مرے ہوئے عرصہ گزر جائے اس پر لوگ گریہ نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں. ایک دوسرا، جسے دیکھا نہ ہو، جسے دیکھا ہی نہیں، وہ مر جائے یا اس کے مرے ہونے کی خبر ملے تو پھر بھی بندے روتے نہیں. توجہ میری طرف رکھیں، تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جگہ مل جائے، سوال پڑھ لیں. اچھا ہوا کیا؟ بندے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب اس بندے کے بارے میں افسوس کریں تو وہ کہے گا بھائی مجھے کیوں افسوس کروا رہا ہے، یا میں کیوں افسوس کروں، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. مثال کے طور پہ کوئی دوست مجھے کہتا ہے، مثال کے طور پہ میرا کوئی بھائی بہت ہوا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے بھائی جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو تیرا ایک بڑا بھائی تھا جو فوت ہو گیا، اس کا بڑا افسوس ہے، تجھے تعزیت پیش کرتا ہوں. اب میرا جو اظہار ہوگا اس سے وہ حیران ہو گئے کہ بھائی تیرا بھائی تھا تو روتا کیوں نہیں ہے اس کی یاد میں؟ تو میں کہوں گا بھائی میں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو روں کس لیے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو بندے نے دیکھا ہو بندہ اس کے غم میں روتا ہے جی، اور جس کو نہ دیکھا ہو اس کے غم میں روتا ہی نہیں ہے، اور جس کو عرصہ گزر جائے اس پر بھی نہیں روتا. لیکن آئیے اس قاعدہ کلیہ کو ایک معجزہ عزاداری حسین کس طرح توڑ رہی ہے. وجوہات ہیں. جناب آپ میں سے کسی نے اکبر کو برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے بھی برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا، قاسم کے ٹکڑے کسی نے نہیں دیکھے، اصغر کو سے شوپا تیر لگتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اتنے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی غم ابھی اس طرح تازہ ہے جیسے تازی کسی جوان بچے کی شہادت ہوئی ہے. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اتنا عرصہ گزر گیا، کہتے ہیں کہ عرصہ گزر جائے تو ماں بھی اپنے بیٹے پر نہیں روتی. تو یہ ہے عزاداری، یہ ہے محبت، یہ ہے مودت. اچھا رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ایام میں مسکراؤ نہیں. ایسا چہرہ بنا کے باہر نکلو کہ جیسے کوئی نقصان ہوا ہے. اور نقصان کیوں نہیں ہوا؟ 72 جنازے ایک گھر سے نکلے. سامعین محترم، اپنا چہرہ اس طرح بناؤ کہ پتہ لگے کہ عزادار حسین ہے، حسین کے دکھ میں شریک ہے، فاطمہ کے دکھ میں شریک ہے. رونے کے ایام ہے. رونے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، زیادہ آپ کو ضابط نہیں ہوگا. رونے پر گفتگو کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. رونا، رونا علامت ہے ناراضگی کی. جب بندہ کوئی راضی نہ ہو تو وہ روتا ہے. ایسے ہی غلط تو نہیں کہہ رہا، تھوڑا بولیں گے بسم اللہ. میں کوئی منطق تو نہیں پڑھ رہا. بسم اللہ. اچھا قبلہ دیکھیں، رونا عدم رضا یعنی راضی نہ ہونے کی دلیل ہے. بچے سے کوئی چیز چھین لو بچہ روئے گا، کیوں؟ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز چھینی جائے جی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو روتے نہ.
ہمارا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں ہم پہلے تھے بڑے خوش تھے، چھوٹی سی جگہ تھی شکم مادر، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی گرمی، نہ کوئی سردی، معتدل موسم، باہر آتے ہی ہاتھ ہلا تو پریشانی، بھوک لگی تو روئے، پیاس لگی تو روئے، رونے کے علاوہ جانتے جو کچھ نہیں تھے، رونے کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے، خوشی ہوئی تب بھی روئے، غم ہوا تب بھی روئے، جانتے جو نہیں تھے۔ اچھا ہم روتے تھے، والدین خوش ہوتے تھے، ہم روتے تھے، والدین خوش ہوتے تھے۔ اچھا اب رونا کہتے ہیں گناہ ہے، بھائی خود تو اپنی زندگی کا آغاز رونے سے کر رہے اور ہمیں سال کا آغاز بھی رونے سے نہیں کرنے دیتے۔ خود تو زندگی کی ابتدا بھی رونے سے کر رہے ہو، آتے ہی رو لیے، اور ہمیں رونے پر فتویٰ لگا رہے ہو۔ رونے پر ایک تھوڑا چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص، میں تعارف اگلی مجلس میں کرواؤں گا اگر آپ نے زیارت کا موقع دیا، آج میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ مجلس بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک شخص مشکل میں تھا، غار میں جانے لگا، غار میں جانے لگا، ساتھی نے کہا مجھے بھی لے چل، ساتھی نے کہا مجھے بھی لے چل، ساتھی نے کہا نہیں یار تو نہ آ، مجھے اکیلے ہی جانے دے۔ غار میں چلے گئے، اصرار کیا، انکار کیا، تکرار بڑھا، آخر کا اچھا یار آ جا، آ گیا۔ اب غار میں رونا شروع کر دیا، غار میں رونا شروع کر دیا، تو جو ہاتھ ہے قبلہ۔ اچھا اب میں اس رونے کو اپنے رونے کے ساتھ ملاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہوا کچھ یوں، روز روتا تھا میں، پیدا ہوا تب بھی رویا، بھوک لگی تب بھی رویا، خوشی ہوئی تب بھی رویا، غمی ہوئی، کیونکہ رونے کے علاوہ کچھ جانتا نہیں تھا۔ بڑا ہوتا گیا، روتا رہا، کسی نے کچھ لے لیا تب بھی رویا، کسی نے کچھ دے دیا تب بھی رویا، لوگوں نے کہہ دیا معصوم ہے اس لیے رو رہا، لوگوں نے کہہ دیا معصوم ہے۔ اور بھائی رونے پر فتویٰ لگانے والوں، رونا معصوم کی علامت ہے۔ اچھا ہوا کیا، میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، میں اپنے اوپر گفتگو کرتا ہوں، حالانکہ ایسی بات کوئی ہوئی نہیں، مثال دینے کے لیے بچے سمجھ جائیں گے۔ میں رویا، ماں نے مجھے چپ کرا دیا، بیٹا یا اللہ 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 کہا کے چپ کرا دیا، ٹھیک ہے۔ میں اور رویا، ماں نے کہا بیٹا اللہ اللہ چپ کرا۔ اب ماں لگی سونے، مجھے ساتھ لٹا لیا، میں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب ماں نے کس کے تماچا میرے منہ پہ مارا، میں نے کہا ماں پہلے میں روتا تھا تو خوش ہوتی تھی، پہلے میں روتا تھا تو خوش ہوتی تھی، اب تو نے یہ کیا حرکت کی، مجھے مار دیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ہر وقت رونا اچھی بات نہیں، جب ساتھی آرام کرنا چاہتا ہو، جب ساتھی آرام کرنا چاہتا ہو اس وقت رونا بری بات ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور ہم پر رونے کے فتوے لگانے والوں، تمہارے وڈے وڈیروں نے رو رو کر لوگوں کو بتایا تم پیغمبر کو مارنے نکلے ہو، پیغمبر تو ادھر ہے، تم آگے نکل گئے ہو۔ جو ہاتھ ہے بسم اللہ، رائے دھوری بیٹھے، ایک مرتبہ میٹھی سی صلوات پڑھ دیں۔ ہم پر رونے کا فتویٰ، ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، رو نہیں سکتا رلا دے،
रुला नहीं सकता, रोने की शक्ल बना ले तो अल्लाह का नबी फरमाता है कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। माशाअल्लाह। हाँ, रोना हराम है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। रोना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर कोई गार में रोए तो अल्लाह को पसंद नहीं है कि रोए। रोना है तो मोहम्मद के गम में रो। वो क्या रोना हुआ जी, मोहम्मद वाले मोहम्मद को पकड़वाने के लिए रो रहे हैं। भाई आगे गुजर के हो, तुम इधर आओ। अच्छा, इन लोगों से, इन साहिब से, इन साथी से, ये जो साथी है उस बंदे के साथ गार में, उससे तो फाख्ता ही कमाल की निकली। फाख्ता ने अंडे दे दिए कि दलील बन जाए। अंडे जानवर परिंदा वहां पर देता है जहां पर सदियों से कोई ना आया हो। अच्छा, उससे बड़ा कमाल कर दिया इस मकड़ी ने, उसने भी जाले बंद दिए कि पता चले यहाँ पे कोई नहीं है। इनके चिल्लाने की आवाज पहुंची सही, लोगों ने आकर जाले और अंडे देखे। उन्होंने कहा अगर यार कोई बंदा गुजरा होता, जाले तो टूटते, फाख्ता आराम से ना बैठी होती, भाग गई होती। किबला, रोने के फतवे लगाने से पहले रोने को समझ तो लो। माँ रोने वाले बच्चे को पसंद करती है, बच्चे के रोने से खुश होती है, लेकिन वही बच्चा अगर बेवक्त रो पड़े तो तमाचा दे मारती है। क्यों? अब माँ आराम करना चाहती है, अब माँ आराम करना चाहती है। तो ये रोना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये रोना हमने अल्लाह ताला से तोहफातन हासिल किया है। इस रोने के जो अहकाम हैं वो यही हैं कि अगर कोई बंदा आले मोहम्मद के नाम में रोए तो वही रोना रोना है, उसके अलावा खेखन है। खेखन पंजाबी का लफ्ज़ है। रोना रोना सीखना है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से सीखो। जो खैबर को फतह करने वाला अली है, वो भी अजान सुनता था तो रो पड़ता था, चेहरा जर्द हो जाता था जी। अच्छा, ये रोना इबादत है, लेकिन इससे बड़ी एक इबादत है। रोना वाजिब नहीं है। वो बंदा हाय कर देना, हाय, उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अभी मैंने हदीस पढ़ी, रोया नहीं है, हाय करके शक्ल तो बनाई है ना। रोया नहीं है लेकिन शक्ल बना ली, हाय कर ली, तो उसकी इबादत हो गई। और ये इबादत वाजिब नहीं है। वाजिब इबादत ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो और मुशरिक मत बनना। अच्छा, फिर नबी ने भी मसला याद कर दिया। नबी ने इसकी तफसीर में फरमा दिया मन तरका सलात मुतअम्मिदन, कि जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, फकत कफर, बस वो काफिर हो गया। अच्छा, काफिर पता क्या है? कुत्ते की तरह नजस होता है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैं काफिर हूँ, काफिर कुत्ते के बराबर होता है। जितना नजस कुत्ता है उतना नजस सैयद हैदर अली है अगर नमाज ना पढ़े तो। अगर पाक और पकीज़ा आइम्माए अहले बैत को मानना है तो पाक होना पड़ेगा, क्योंकि वो लियुतहिरकुम तत्हीरा के मिस्दाक हैं। उनके बारे में अल्लाह कादिर मुतलक ने फरमा रखा है कि लियुतहिरकुम तत्हीरा, खबरदार नजासत को ये हुक्म है अपने करीब मत जाना। और हम इन मजलिसों में अगर बेवुज़ू आए, हमें वुज़ू ही ना आता हो, हमें तहारत का ही ना पता हो, तो हमारी ये मजलिस नहीं, तमाशा बन जाए। अगर पाकीज़ा बंदे बैठे हों तो यहाँ ये जूतियों वाली जगह पर सैयद सज्जाद बैठकर रो रहे होते हैं, सैयद सज्जाद बैठकर रो रहे होते हैं कि मेरे पापा का गम मनाया जा रहा है। अज़ादारों, हमने इस फिक्र को, इस मजहब को समझा ही नहीं है।
اگر سمجھ لیا ہوتا نا تو زہرا ذاتیاں بازاروں اور درباروں میں. عزیزانو بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے دین پر عمل کرنے کا، خصوصاً مصیبت میں، خصوصاً مصیبت میں. عزیزانو ایک دفعہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی علالت میں، بڑی تکلیف میں تھی. آس پاس کی عورتیں بی بی سے ان کا حال جاننے کے لیے آئی. عزادارو بی بی سے حال احوال پوچھ سے کی نا کہ یا زہرا کیف اصبحتی، اے زہرا تیرا کیا حال ہے. عزادارو بی بی نے نہیں کہا میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا مجھے بہت درد ہو رہا ہے. بی بی نے نہیں کہا میرے پسلیوں میں درد ہے، میں ساری رات درد کی وجہ سے سو نہیں سکی. بس عزادارو بی بی نے ایک ہی سوال کیا، جب گھر جانا تو اپنے بندوں سے جا کر پوچھنا میرے علی کے سلام کا جواب کیوں نہیں. بس عزادارو آ گیا مولا کی شہادت کا منظر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. بس عزادارو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے تو اس کے گھر میں لوگ کیسے آتے ہیں؟ بس عزادارو میں ختم کر رہا ہوں. بی بی کے بابا دنیا سے وصال کر گئے. لوگوں کو چاہیے تھا کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے، لیکن مسلمانوں نے تعزیت کا کچھ عجیب ہی انداز بنایا. بس عزادارو لوگوں نے آگ اور لکڑیاں اٹھائیں، ابھی بھی کے دروازے پر آ گئے. عزادارو اجرکم اللہ، خدا کرونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. عزادارو دروازے کو دستک دی. عزادارو بی بی نے کہا کون؟ کہا علی کو باہر بھیجو. عزادارو میں مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو اب میں اور کیا پڑھوں، ان کمینوں نے آگ لگا دی. عزادارو دروازے کا جلنا تھا، بی بی دروازے کے پیچھے تھی. پھر ایک کمینے نے دروازے کو ٹھوکر ماری. جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے اوپر آیا. عزادارو تمام مسلمان دروازے کے اوپر پل بنا کر گزر گئے. عزادارو علامہ کمپانی لکھتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے. کسی نے پوچھا وہ کیل کدھر گئے ہیں؟ اس وقت علامہ کمپانی لکھتے ہیں کہ وہ کیل زہرا کے پہلو میں بےوقت ہو گئے. بس عزادارو بی بی بے ہوش ہو گئی. بی بی نے کہا فضا الہیہ، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے بچاؤ. بس عزادارو بی بی بے ہوش ہوئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کا پوسا قبول فرمائے، خدا آپ کا رونا قبول فرمائے. عزادارو جب بی بی نے دیکھا علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کے جا رہے ہیں، بی بی کو اپنا درد بھول گیا. ابھی بی نے علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا. لوگوں نے چھڑانے کی بڑی کوشش کی. عزادارو بی بی نے ہاتھ نہ چھوڑا. پھر ایک کمینے نے تلوار کی مشت ماری اور جس سے بی بی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. امت حسین